بات یہ چل رہی تھی کہ نظر حقارت بھی حرام ہے، جیسے نظر بالشہوت حرام ہے، نظر حقارت بھی حرام ہے۔ اور پھر بیوی پر نظر حقارت، اولاد پر نظر حقارت، آپ اندازہ لگائیے، کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ جسے اللہ نے تمہارا ماتحت بنایا ہے، زندگی بھر کے لیے تمہارے ساتھ جوڑ دیا ہے، اب اس نے کہاں جانا ہے؟ اس پر تشدد ہو، اس پہ ظلم ہو، سختیاں ہو۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، کل اللہ کو جواب بھی دینا ہے، انسان کو سوچنا چاہیے۔ اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مراقبہ تعلیم کیا کرتے تھے کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لو، کام ہے، کلام ہے، سوچ لو، کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ کیا سرخرو ہو جاؤں گا، کامیاب ہو جاؤں گا؟ سوال ہوگا تو میرا جو جواب ہوگا تو وہ جواب قابل قبول ہوگا۔ اگر انسان تنہائی میں بیٹھ کے صرف اس کو سوچ لے کہ اللہ نے سوال پوچھا اور میں نے جواب دیا، کیا یہ میرا جواب قابل قبول ہوگا؟ اندر سے یہی جواب آئے گا کہ نہیں، قابل قبول نہیں ہوگا۔ ڈرنا چاہیے۔ تو نظر حقارت سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ نظر حقارت اولاد پہ، بیوی پہ، کسی ملازم پہ، کسی کی گاڑی پر، کسی کے مکان پر، کسی کے جانور پر، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، آدمی حقارت کی نظر ڈالتا ہے۔ بچنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ اللہ کی مخلوق پر حقارت کی نظر ڈالے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اور ہماری نظر میں اگر وہ کمتر ہے، حقیر ہے، لیکن نسبت تو اس کی اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے اس کا اکرام کرنا ضروری ہے، اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ تو ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے، جو دو باتیں کل رہ گئی تھی، کل نظر بالشہوت پر بات چل رہی تھی، نظر تعلی، اپنے اوپر بڑائی کی نظر، تعلی کی نظر، یہ بھی حرام ہے۔ کہ جب دوسرے پر حقارت کی نظر ہوتی ہے نا، اپنے پر بڑائی کی نظر ہوتی ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ کہ جس گھڑی آدمی اپنے کو کچھ سمجھتا ہے، اپنے اوپر بڑائی کی نظر ڈالتا ہے، اور بڑائی کی نظر کیوں ڈالتا ہے؟ اسے اپنے اندر کوئی خوبی نظر آتی ہے، کوئی کمال نظر آتا ہے، کوئی ہنر نظر آتا ہے، تو یہ ہنر، یہ کمال تجھے کہاں سے حاصل ہوا؟ تیرا ذاتی ہے؟ ہمارا ذاتی تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے، اور ہم اس کے عطا میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، اور اس کے بقا میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ انسان سوچ لے کہ جو نعمتیں اسے حاصل ہیں، وہ نعمتیں اگر اللہ اسے نہ دینا چاہے کبھی وہ حاصل نہیں کر سکتا تھا، اللہ کے چاہنے سے وہ نعمتیں ملی ہیں۔ تو عطا میں بھی محتاج، اور نعمت ملنے کے بعد وہ نعمت باقی رہے۔ ارے تو اتنا کمزور ہے، تیرے اندر تو یہ صلاحیت بھی نہیں کہ اس نعمت کو تو باقی رکھ سکے۔ اگر وہ مالک باقی رکھنا چاہے تو باقی رہتی ہے، ورنہ وہ باقی بھی نہیں رہ سکتی۔ تو محتاج ہی محتاج، تو عطا میں بھی محتاج، تو بقا میں بھی محتاج۔ پھر غرہ کس بات کا ہے؟ پھر بڑائی کس بات کی ہے؟ یہاں تو شکر ہی شکر چاہیے، یہاں تو سر جھکا رہنا چاہیے، سر اٹھانا کیسا؟ یہ تکبر اور بڑائی کیسا؟ یہ اپنے گن گانا کیسا؟ میں ایسا، میں ایسا، میں ایسا۔ آج یہ مرض ہے کہ بہت سے نوجوان پڑھ لکھ لیتے ہیں، پڑھ لکھ کر کسی اچھے عہدے پر، کسی اچھی نوکری پر چلے گئے، اب ان کے دماغ میں ہوا بھرنے لگی، سوچنے لگے کہ آج اگر گھر میں خوشحالی آئی ہے تو خوشحالی تو ہماری وجہ سے آئی ہے۔ ہمارے ماں باپ کے زمانے میں گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم تو ٹوٹی ہوئی چرپائی میں سوتے تھے، آج تو عالیشان کمروں میں سوتے ہیں۔ تو سوچتا ہے کہ میری وجہ سے ہے، میری وجہ سے ہے، اور پھر بہت سے اظہار بھی کر دیتے ہیں
ماں باپ کو تانا بھی دیتے ہیں، باپ سے کہتے ہیں جی تمہارے زمانے میں کیا تھا گھر میں، سب کچھ میری محنت سے تو ہوا ہے نا۔ ارے اللہ سے ڈرو، اگر تو آج کسی منصب اور مقام پہ پہنچا ہے تو یہ صدقہ ہے تیرے ماں باپ کا، محنت ہے تیرے ماں باپ کی، تو خود نہیں پہنچ سکتا تھا۔ انہوں نے اپنی جوانی کو کھپایا، خون جگر دے کے ماں نے تجھے پالا، تجھے جوان کیا، تجھ پر محنت کی، خود تکلیف برداشت کی، خود فاقے برداشت کیے، لیکن تجھے پیٹ بھر کے کھلایا، تجھے اچھا پہنایا۔ تو جس کے خون جگر سے تو نے پرورش پائی، آج اسی کی ناقدری کر رہا ہے۔ یہ ہے بڑائی کی نظر، تعلی کی نظر کہ ہاں میری وجہ سے ہے، ڈرنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔